صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 44 to 52 جس پر یہ سورہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد سورہ ہجر کی بھی پہلی آیت اس صفحے پر موجود ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اے حبیب لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جب عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو ظالم کہیں گے، جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ ہم مالک ہمیں مہلت دے ایک قریبی مدت تک، یعنی تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے. نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری پکار کا جواب دے سکیں، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کا اتباع کر سکیں. اب ظاہر ہے یہ وہ پچھتاوے والی ریگریٹ والی کیفیت ہے کہ جو مہلت تھی اس کو تو ضائع کر دیا، جو دنیا میں زندگی ملی اس کو تو ضائع کر دیا، اور اب جب پکڑ کا وقت آیا، گرفت کا وقت آیا تو پچھتاوا ہے. اب اس موقع پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا ہی کے اندر اگر پچھتا لیا ہوتا اور توبہ کر لی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، مگر یہاں کا پچھتاوا، میدان قیامت کا پچھتاوا، جب عذاب کا دن آ چکا اس دن کا پچھتاوا بے فائدہ ہے. پروردگار عالم کی طرف سے جو جواب ہوگا اسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جو قسم کھایا کرتے تھے کہ ہمیں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، یعنی تم کبھی بھی ڈکلائن کی طرف نہیں جاؤ گے، فال کی طرف نہیں جاؤ گے. یعنی ایک انسان ہے جوانی کے عالم میں ہے تو بس یہی سمجھے کہ جوانی ہی اس کی باقی رہے گی، زندہ ہے تو یہی سمجھے کہ زندگی ہی ہمیشہ باقی رہے گی. بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیس. تو وہ تو پہلی بنیادی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے کرے گی جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، جن کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ایک ایسے مقام پر جانا ہے کہ جہاں سے سوال جواب ہوگا. اگر ایک انسان دنیا کے اندر اس بات کا احساس ہی نہیں کرے کہ اسے کبھی مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، سوال جواب ہونے والا ہے، تو وہ کیوں اپنی اصلاح کرنے لگے گا؟ تو اسی کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم وہی نہیں ہو کہ جو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں ہوگا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور تم ساکن تھے، تم رہ رہے تھے انہی گھروں میں کہ جو ان لوگوں کے تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر. ظلموا انفسہم، یعنی تم دیکھ بھی رہے تھے کہ تم سے پہلے سرکش انہی گھروں میں رہتے تھے کہ جن میں بعد میں تم رہے تھے، اور وہ اس دنیا سے گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ رہے. وتبین لکم، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو چکا تھا کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مختلف کیفیات ان کو ہم نے بیان بھی کر دیا تھا، مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. یعنی تم اپنے جہل کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ تمہارے پاس علم ہی نہیں تھا، معلومات ہی نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی. ایسا کچھ نہیں تھا. تمہیں پتا تھا کہ پیغام کیا ہے، تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں زوال آنا ہے، تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں مرنا ہے. تم دوسروں کو مرتبہ دیکھ بھی رہے تھے، یہاں تک کہ ظالموں کا انجام تمہارے سامنے تھا، مگر پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی. یہاں پر وہی امیر المومنین علی علیہ السلام کا جملہ یاد آتا ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے کتنے کم ہیں. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم. تو انہوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ کے پاس ان کی ساری چالیں موجود ہیں، ان کی سب کی ترکیب ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کا مکر تو ایسا تھا کہ جس سے پہاڑ بھی ہل کر رہ جائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وہ وعدہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے.
ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ عزت والا ہے اور بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی یہ جو عارضی مہلت دنیا کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی گرفت فوراً نہیں ہوئی، تو کبھی مت سمجھنا کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن آئے گا جب وعدہ پورا ہوگا، مگر فلسفہ مہلت کو سمجھو کہ جو وقت اس دنیا کے اندر طے کیا گیا ہے وہ تو بہرحال ظالموں کو بھی ملے گا تاکہ وہ اپنا وقت پورا کر لیں۔ اب وہی قیامت کے دن کی جو مزید منظر کشی ہو رہی ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن جب یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی۔ اس کے بارے میں دو اقوال کم سے کم ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زمین و آسمان بالکل ختم ہو جائیں گے اور دوسرے زمین و آسمان اس کی جگہ پر آ جائیں گے مختصراً، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زمین و آسمان، یہ ستارے، چاند، سورج، یہ سب بے نور ہو جائیں گے اور زمین اور آسمان یہی رہیں گے مگر بالکل سپاٹ ہو جائیں گے، ان کے نشو و فراز ختم کر دیے جائیں گے اور ایک وسیع میدان کی کیفیت بن جائے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاسفاد، کہ وہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، اور ان کے کرتے تارکول کے بنے ہوئے ہیں، وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کے اوپر آگ موجود ہے جس نے انہیں ڈھانپا ہوا ہے، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ سزا دے ہر ایک کو اس کی جو اس نے کیا ہے، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اب اس آیت میں جو آخری آیت ہے اس سورہ کی، کنکلوڈ کرتے ہوئے ہدف بیان کیا جا رہا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، بھئی یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ جو اتنا پیغام دیا جا رہا ہے، قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کلمہ طیبہ کیا ہے، شجرہ طیبہ سے اس کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے، کلمہ خبیثہ کیا ہے، شجرہ خبیثہ کے ذریعے اس کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ ہے تمام لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس سے یہ مقصد ہے کہ انہیں تنبیہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغام پہنچ جائے، دوسرے اس کے پیغام کا نتیجہ کیا نکلے کہ وہ تنبیہ اپنے اندر محسوس کریں، ایک خوف ان کے اندر جاگے کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہ ایک خدا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے بھی کہ شاید صاحبان عقل اثر لیں، نصیحت حاصل کریں، لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، وہ تنبیہ محسوس کریں، انہیں پتہ چل جائے کہ خدا ایک ہے، اور جو صاحبان عقل ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہاں پر آیت نمبر 52 کے ساتھ سورہ ابراہیم مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے، 15واں سورہ، سورہ ہجر، یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو سورہ ہجر کہا گیا، اور سورہ ہجر اس کو کہا گیا آیت نمبر 80 میں موجود اصحاب الحجر کے لفظ سے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب ہجر جو ہے انہوں نے مرسلین یعنی رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ یہ اصحاب الحجر کون ہے؟ یہ قوم سمود، قوم سمود کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، اور اس کی 99 آیتیں ہیں، یعنی 99۔ جو پہلی آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے بسم اللہ کے فوراً بعد کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، الف لام را، پہلے بھی کئی بار یہ بات آ چکی کہ یہ حروف مقطعات، ان کے ذریعے سے عظمت قرآن کو سمجھایا گیا کہ اے مشرکین مکہ، اے انکار کرنے والوں، وہی حروف جو تمہاری روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، انہی حروف کو جوڑ کر یہ قرآن اور اس کے سورے نازل کیے گئے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک سورہ انہی حروف کو جوڑ کر بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً حروف مقطعات کے بعد پروردگار عالم نے کتاب اور قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب، یہ دستور خداوندی ہے، وقرآن مبین، اور ایک بڑے روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کتاب کے ذریعے سے پورے دستور کو سمجھایا گیا جس میں قرآن بھی شامل ہے اور پیغمبر اکرم کے فرامین بھی شامل ہے، وہ قرآن مبین کے ذریعے سے خاص اس کتاب کی عظمت کو سمجھایا گیا کہ یہ روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے
مزید بڑھے گی انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔